الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والوں کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ آپ کے ارشادات حدیث پاک کی روشنی میں جو اس وقت زیر مطالعہ ہیں، دنیا اور آخرت کے حوالے سے، اس میں ہمارے لیے تربیت کا بہت سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کل اگر آپ لوگوں سے اس حوالے سے پوچھیں تو ان کا ذہن اس سے بالکل مختلف ہے۔ جو دکانداری کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک ہیرا پھیری نہ کرے بندہ، جب تک جھوٹ نہ بولے، اس وقت تک کام نہیں چلتا، دکانداری نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کا مطلب ہے جو سچ بولتا ہے، جو جھوٹ سے بچتا ہے، جو ہیرا پھیری سے بچتا ہے، جو حرام کی کمائی سے بچتا ہے، اس کے لیے ایسی جگہ سے رزق
پیدا کر دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، تو یہ کتنا فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات پر بندے کا مکمل یقین ہونا چاہیے. یقین نہیں ہے، بندہ اللہ سے زیادہ ہیرا پھیری پر، اللہ سے زیادہ بندہ جھوٹ پر بھروسہ کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں. حدیث پاک میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنى. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. یقول ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. یہ اللہ پاک حکم دے رہا ہے، اور اس کا صلہ بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا. آپ جس سے بھی پوچھیں گے نماز پڑھی، کہتا ہے وقت نہیں لگا. ہمیں ہوں کہ نہیں بھائی؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہوتا، ذکر کے لیے وقت نہیں ہوتا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. تفرغ لعبادتی، کام کاج سے فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے. مطلب یہ ہے کہ جب میری عبادت کا وقت آئے تو کام کاج چھوڑ دے. املا صدرک غنى، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی مرو مرو بندہ کر رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت اور بندگی کا رشتہ چونکہ کٹا ہوا ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے میں تیرے لیے تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری غریبی کو دور کر دوں گا. کیا کروں گا؟ تیری غریبی کو. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تو اگر کام کاج کو چھوڑ کر میری عبادت کرے گا، مطلب یہ ہے کہ جب عبادت کا وقت آئے گا تو عبادت کے مشغول ہو جائے گا، کام کو چھوڑ دے گا، تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو دور کر دوں گا. جبکہ آج کل کے بندے کا، کلمہ پڑھنے والے کا یہ خیال ہے کہ کام کا چھوڑ کے بندہ نماز پڑھے گا تو پھر بندہ بھوکا مر جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں غریبی کو دور کر دوں گا. کتنا فرق ہے سمجھنے میں. وَإِلَّا تَفْعَلُوا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغُلًا،
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میرا حکم نہیں مانے گا، ہر وقت کام کاج میں تو مصروف رہے گا، تو میں تیرے ہاتھ کو ہر وقت کام کاج میں ہی مصروف کر دوں گا، میں تیرے ہاتھ کو کام کاج سے بھر دوں گا۔ وَلَمْ أَشُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری غریبی بھی پھر دور نہیں کروں گا۔ اب مصروفیت کو چھوڑنے کا عبادت کے لیے اور عبادت کرنے کا کتنا فائدہ ہوا بھائی؟ اللہ پاک رزق بھی دیتا ہے، دل کو سکون بھی عطا فرماتا ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتا اس کے لیے دن رات اتنا کام ہوتا ہے کہ اس کی کام کاج سے جان چھوٹتی نہیں اور بے سکون زندگی گزارتا پھر۔ وَعَنْ جابر قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا دو قسم کے آدمیوں کا۔ قال ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعبادت واجتہاد وذکر آخر براعت، آپ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت کرتا ہے اور بہت زیادہ وہ نوافل میں مشقت کرتا ہے، نفلی عبادات میں رہتا ہے۔ وذکر آخر براعت، اور جو دوسرا شخص ہے وہ تقوی والا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب عبادت گزار، عبادت میں مشقت کرنے والا اور ایک تقوی والا، ان دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعدل بالرات یعنی الورع، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ورع ہے، جو عبادت گزاری ہے، اس کا تقوی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جو تقوی والا ہے وہ فضیلت والا۔ اب یہ بات کیوں کی ہے؟ اس میں ایک راز ہے بات۔ اللہ جو صاحب تقوی ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عبادت نہیں کرتا، عبادت گزار وہ بھی ہے، وہ فرائض پورے کرتا ہے، واجبات پورے کرتا ہے، لیکن اضافی جو نفلی عبادات ہیں ان میں وہ زیادہ آگے نہیں بڑھتا، وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک نمازی ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد نفل بھی پڑھ لیے، پہلے بھی نفل پڑھے، بعد یہ نفل عبادت ہے۔ نفلی عبادت کی حیثیت یہ ہے، فرض اور واجب آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، نفلی عبادت نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض بندوں کو شوق ہوتا ہے نوافل وغیرہ پڑھنے کا۔ اچھا،
اب جناب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی آ کے کچھ نفل پڑھے ہیں، پھر نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، پھر جناب جا کے وہ نوافل وغیرہ بھی پڑھے ہیں. اور ایک بندہ ہے یا امام صاحب ہیں، امام صاحب کو مسئلے کا پتہ ہے. میں ایک مثال کے طور پر کر رہا ہوں، امام صاحب کو مسئلے کا پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے کہ آپ تہجد بھی گھر پڑھتے تھے، آپ سنتیں بھی گھر پڑھ کے آتے تھے، اکثر بعض کی سنتیں بھی آپ گھر جا کے پڑھتے تھے. اب ایک امام صاحب ہیں وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چل رہے ہیں. اب یہ صاحب جو یہاں سے مسجد میں آ کے نوافل وغیرہ پڑھ کے اب یہ جا کے بیٹھ گئے ہیں جی، اپنے ایک ڈیرے پہ بیٹھ گئے ہیں یا جہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب انہوں نے جناب یہ حساب لگانا شروع کر دیا. ساڈے جڑے قاری صاحب نے نا جی، بسیتے تو انہوں کا دل لگتا ہی نہیں، آدھے نے بس اگے آ کے جماعت کرائی، بعد بھی صرف سنتا ہی پڑھتے ہیں تو پھر ٹوٹ گیا. اب بیڑا گرک ہو گیا. یہ اس نے کیا کر دی؟ غیبت کر دی، اور غیبت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے. اب یہ جو تقوی والا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے نا چپ، یہ اللہ ان کا معاملہ ہے، چپ، ہم نے نہیں کسی کو. اچھا ادھر جناب نفل پڑھ کے گئے نے، ادھر جہاں بیٹھ گئے، او یار وہ فلانے دی کڑی وہ اس طرح سنے ہی بیڑا گرک ہو گیا، رگڑا نکل گیا تھا. یعنی کسی کے خلاف اس طرح کی باتیں، تہمتیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ برباد ہو. جو بندہ تقوی والا ہے نا وہ کہے گا میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچنی، یہ نہیں کرنی. وہ تقوی والا ہے وہ بچ گیا. سمجھا؟ جو تقوی والا ہوتا ہے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے. یہ نوافل بھی ادا کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تقوی والے کا اور نوافل پڑھنے والے کا آپس میں مقابلہ کوئی نہیں. تقوی والا جو ہے، جو گناہ سے بچنے والا ہے، اس کی شان بلند ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی والا بنائے. اللہ اکبر. وعن عمرو بن میمون الأودي رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس. حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، آپ ایک شخص کو وعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کامیابی کے گر بتا رہے ہیں. کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو وصیت فرمائی. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. شبانہ کا
قبل حرم کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے کیا کر، غنیمت جان۔ یہ جو جوانی ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کا حساب بھی وکھرا ہونا ہے، اس کا حساب بھی وکھرا ہونا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حشر برپا ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں پیشی کا جو وقت ہوگا، چلیں گے انسان، تو اٹھنے سے پہلے ان کا کچھ حساب یہاں قبر کے پاس ہی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے زندگی دی، فرما برداری میں گزاری ہے، نافرمانیوں میں کیسے گزاری، اس کا سوال کا جواب ہوگا۔ کمایا کس طرح، یعنی حلال یا حرام، خرچ کہاں کیا، حلال پر کیا یا حرام پر کیا، اور جو سب سے اہم سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ جوانی یہ طاقتیں تو اللہ پاک نے جب اس نے پیدا ہی ہمیں عبادت کے لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، جوانی کہاں گزاری۔ اب جوانی کا بیڑا غرق یہ اب ہو رہا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو پھر نمازوں کے ساتھ دیکھا جائے گا، پھر کچھ کر لیں گے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ نہیں، یہ جو نظریہ ہے نا جی، جب وقت آئے گا مریں گے تو پھر توبہ کر لے گا، یہ بھی حدیث پاک ہے کہ یہ نظریہ بندے کو کفر تک لے جاتا۔ اللہ کی ناشکری، اللہ پاک نے جوانی دی ہے، عبادت کر اللہ تبارک۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، 5 وقت کی نماز ادا کر، رزق حلال کما۔ جب اللہ تبارک و تعالی نماز مرد پر فرض ہے اور جماعت کے ساتھ مرد کے پڑھنا واجب ہے، اللہ کے احکام پر چل، بری ذمہ۔ تو جوانی میں عبادت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جوانی میں کمائی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اپنی کمائی کر، اپنے نفس کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، حقداروں کے حقوق ادا کر اس سے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانا، یا حضور گر کامیابی کے بتا رہے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان۔ اب غنیمت کیا جانی ہے کہ بدماشی کر لے جوانی میں، بدکاریاں کر لے، یہ غنیمت جانی نہیں، یہ تباہ کر دیا اس نے، جوانی کو تباہ کر دیا۔ غنیمت اس نے جانا جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگا دی۔ بس صحت کا قبل سقم کا، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان۔ اب صحت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اس میں عبادت زیادہ سے زیادہ کر، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لا رکھ۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، صحت اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے عبادت کرنا، اس کے احکام کو بجا لانا، یہی شکر ہے، اس کو شکر کہتے ہیں، اللہ کی نعمت کا شکریہ کرنا۔ اور اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، اسی کو ناشکری کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے شکر کرو ناشکری نہ کرو، واشکرونی ولا تکفرون، اللہ کا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ایک عالم بات کر رہے تھے، مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے
یہ صرف امت محمدیہ سے کہا ہے کہ تو مینو یاد کر میں تینوں یاد کر. ہاں جی، کیا حیثیت ہماری کہ ہم یاد کریں تو بدلے میں اللہ بھی ہمیں یاد. کیا حیثیت ہے ہماری، یہ حضور کا صدقہ ہمیں یہ. تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کر، تو انسانوں میں مجھے یاد کر، میں انسانوں سے بہتر جو طبقہ ہے اس میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث پاک ہے میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. اللہ فرماتا دیکھو فرشتوں میرا بندہ میرا ذکر کر، یہ اس کا کرم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ نہ شکری نہ کرو، فاذکرونی اذکر واشکرونی ولا تکفر، میرا شکر کرو میری نہ شکری نہ کرو. اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا، ضائع کرنا، یہی نہ شکری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان، غنیمت اسی نے جانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات بجا لایا. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، جب خوشحالی ہے تو یہ ہمیشہ نہیں رہنی، خوشحالی ہمیشہ نہیں رہنی. غریبی آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان، اللہ کی راہ میں خرچ کر لے. اللہ کی راہ میں جن جن کے حقوق ہیں تیرے اوپر ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے یہ اللہ کی راہ میں، یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جائے گا. اس کو غنا کو فقر سے پہلے، یہ بھی بندے کی غلط فہمی ہوتی ہے. جب کاروبار چل رہا ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے نا، تو اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ اسی طرح ہی رہے گا، یہ جو غریب ہے یہ ایسے ہی رہے گا ہمیں سے. سورہ کاف میں ایک واقعہ ہوتا ہے، دو دوست تھے. قرآن مجید میں واقعہ دو دوست تھے، ایک کے باغات بڑے، تو اس کا بال بچہ بھی زیادہ تھا اپنے دوست سے، باغات بھی، زمین بھی، فصلیں بھی بڑی. تو ایک دن وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ جو میرے باغات ہیں نا، میں نے لگتا ہے بھی یہ ہمیشہ ہم ہی رہیں گے. اس نے کہا یہ اللہ کے پاس ہے بات، بس اس کا شکر ادا کر. اب اس نے سمجھا کہ شاید یہ میری دولت سے حسد کر رہا ہے. اس نے کہا کہ یار دیکھ، میرا بال بچہ بھی اتنا ہے، میں ہر لحاظ سے تم سے آگے ہوں اور تم غریب ہے نا جی. اس نے کہا یہ ایک قسم کا تو شرک کر رہا ہے. باز آ جیسے وہ اللہ جو ہے نا، میرا اللہ کی قدرت پر اتنا یقین ہے کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں تیرا سب کچھ برباد کر کے مجھے امیر کر سکتا ہے. یہ اس کی تقسیم ہے، میں اس کی تقسیم پہ راضی ہوں. وہ نہیں، ایک کدی برباد نہیں ہو سکتا، اے ہو ہی نہیں سکتا. بس اللہ کو غصہ آ گیا اس کی اس بات پر، اس کے اس فخر پر. اگلے دن ہی آیا کہ اتنے کوئی شے نہیں سی. رات گھر گزاری، سویرے آیا کھ بھی نہیں سی. آندا ہائے کاش میں شرک نہ کرتا، ہائے میں پہلے بول بیٹھا. بس بولنے سے بھی ہر وقت بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، حقار نہیں کرنا چاہیے بندے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے ارشاد فرمایا کہ غنا کا وقت کو غنیمت جان. فقر سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے، غریبی بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور مصروفیت سے پہلے جو فراغت ہے اس کو غنیمت جان. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ کس لیے ارشاد فرما رہی ہیں؟ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے پاس وقت ہے، آخرت کی پونجی جمع کر لے، اللہ کی عبادت میں وقت گزار اور آخرت کی تیاری کر لے. فراغت سے پہلے، شغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جان. اس فراغت سے فائدہ اٹھا، اللہ اللہ کر لے، خدا کا ذکر کر لے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، نمازیں پڑھ لے. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اب تو زندہ ہے، موت بھی آنی ہے. موت آنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان. زندگی کو غنیمت اسی نے جانا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر اپنے آپ کو چلا دیا.
جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو واجب کی ہیں، ان چیزوں کو ادا کرنے میں جس نے زندگی بسر کی ہے اس نے ہی اس زندگی کو غنیمت جانا ہے۔ فرمایا سرکار نے کہ موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جان۔ یہ عام بندے کی باتیں نہیں، یہ ہمارے آقا کی باتیں، یہ ہمارے آقا ہمیں کامیابیوں کے مشورے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينتظر احدکم الا غنى متغیا۔ اب ہماری نیچر کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص نہیں انتظار کرتا مگر سرکشی والی غنا کا۔ یہ جو غنا ہوتی ہے نا، جو دولت زیادہ سے زیادہ بندے کے پاس آ جائے نا، تو اس میں یہ تاثیر ہے کہ وہ بندے کو سرکش بنا دیتی، متکبر بنا دیتی۔ وہ بندے کو سرکش، سر یہ ہوتا ہے کاش کھینچنا، مغرور ہوتا ہے، بڑا کر کے چلتا ہے، اندر یہ ایسی چیز بھر دیتی ہے یہ دولت۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی انتظار کرتا ہے سرکش بنا دینے والی غنا کا، یعنی دولت کا۔ اللہ اکبر! یعنی آپ کے پاس وقت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس پر خوش رہو، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو کہ اگر دولت نہیں تو صحت تو عطا فرمائی ہوئی ہے نا۔ اللہ اکبر! تو ارشاد فرمایا او فقر منسین، یا پھر ایسی غریبی کا جو نسیان پیدا کر دے۔ جب اچھے حالات ہوتے ہیں، اگر بندہ ان حالات میں بندے کا دماغ خراب ہو جائے اور پھر جب غریبی آتی ہے تو اس کا پھر ذہن کام نہیں کرتا، نسیان پیدا ہو جاتا ہے، بار بار بھولتا ہے، ہاں جی، ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے نا، فکر میں رہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پہ جو خرچہ ہونا ہے وہ کہاں سے آئے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم انتظار کرتے ہو بھلا دینے والی غریبی کا، او مرضن مفسدن، یا تم ایسی بیماری کا جو تمہارے جسم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اس کا انتظار کرتے ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے صحت مند بھی ہے، خوشحال بھی ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نہیں کرتا۔ جب ادھر سے رگڑا لگ جاتا ہے نا، دولت کو رگڑا لگ گیا، صحت کو لگ گیا، پھر اس قسم کی بیماری آ جاتی ہے جس میں زیادہ امکان نہ بچنے کے ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر بندہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف آ جاتا ہے، پھر نمازیں شروع کر لیتے۔ اچھی بات ہے، پھر بھی بندے کو سمجھ آ جائے، ہاں جی، لیکن ایک مولانا روم فرماتے ہیں در جوانی توبہ کر در شیوائے پیغمبری، وقت پیری می شود گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں اگر اللہ کے احکام پر چلتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے، اسی پر چلنا چاہیے۔ بوڑھا تو ہو کر بھیڑیا بھی شریک ہو جاتا ہے، ہاں جی، جب بیمار ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ انتظار کرتا رہتا ہے، اب توڑ دینے والی
بیماری کا انتظار کرتا ہے بندہ. ہاں جی اللہ اکبر. او حرمن منفدن، اچھا، یا پھر بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے. ایسا بڑھاپا جو بندے کو بے عقل کر دیتا. حرمن منفدن او حرمن، یا پھر بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے. منفدن، جوانی میں ابھی بڑا وقت پڑا ہے، کم شم کرنا ہے. بوڑھے ہوں گے تو پھر نمازیں پڑھ لیں گے. جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر عبادت کی طاقت نہیں رہتی، پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا. او موتن مجہزن، ابھی دجال ہے. یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچانک موت کا انتظار کر رہے، یہ وقت آئے گا تو پھر نماز شروع کریں گے، یہ وقت آئے گا تو پھر اللہ اللہ کریں گے. تجھے کیا پتا وہ وقت آنا ہی، اگر اچانک موت ہی آ گئی تو پھر کیا کریں. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تربیت کے لیے یہ باتیں فرما رہے. آخرت میں ضرورت پڑے گی، نیک اعمال کی ضرورت ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے وقت کو غنیمت جانو، اور اچھے وقت کو موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی پابندی کر لو. اللہ اکبر. اور ارشاد فرمایا کہ یا پھر تم دجال کا کر رہے ہو، دجال جب آئے گا تو وہ تو فتنہ فساد پھیلا دے گا. اب اس ساتھ یا پھر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو. جب نبی کریم علیہ السلام دین کی دعوت دیتے تھے نا کفار و مشرکین کی، تو آپ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو قیامت آ جائے گی اور تمہیں سزا ہو گئے. وہ کہتے تھے پھر قیامت ہی لے آؤ، دیکھیں گے تو مان جائے گی. اللہ نے فرمایا تمہیں پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر تمہیں اب اللہ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کی طرف نہیں آ رہے، اس کے احکام کو ماننے کی طرف نہیں آ رہے، پھر قیامت کا انتظار کر لو. الساعۃ ادھیٰ وامر اللہ، قیامت جو ہے وہ بڑی مصیبت ہے اور بہت کڑوی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا انتظار نہ کرو، قیامت بہت مصیبت ہے اور بہت کڑوی ہے. حضور نے فرمایا بچ جاؤ اس مصیبت کو. جو سچا مومن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والا ہے، اس کے لیے مصیبت نہیں ہوگی. کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اس کے لیے یہ مصیبت نہیں ہوگی. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیها الا ذکر اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا خبردار، یہ دنیا ملعونہ ہے، لعنت کی ہوئی ہے. میں کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں، حدیث پاک میں بھی اسی طرح بتایا گیا ہے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کے احکام کی پابندی کرے، جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ ادا کرے، پھر اپنا کاروبار کرے، وہ دنیا دار نہیں ہے. اللہ پاک نے اس کے مقدروں میں کروڑوں اربوں لکھے ہیں، وہ عطا کرے، اس کو اللہ پاک رزق حلال کے ذریعے کمائے، وہ دنیا دار نہیں ہے. دنیا دار وہ ہے جو اللہ کو بھول جائے، جو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کرے، وہ دنیا دار ہے. اس پر اللہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ جو دنیا میں اس حد تک پھنس گیا ہے کہ اللہ کے حکموں کی اس کو پرواہ نہیں، وہ لعنتی ہے. اور جو کچھ دنیا میں ہے جو ناجائز طریقے سے کمائی ہے وہ بھی لعنتی ہے. الا ذکر اللہ ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے. اللہ کا ذکر جو ہے، جو ذاکر بن گیا وہ اللہ کی لعنت سے بچ گیا. وما واہ، اور وہ جو چیز اللہ کی طرف لے جانے والی ہے جو اس پر چلا،
عالمن، اور دین کا عالم بھی لعنت سے بچی ہوئی ہے، متعلمن، اور دین پڑھنے والا شخص بھی لعنت سے بچا ہوا ہے۔ باقی جو دنیا داری ہے، جو اللہ کے احکام کو بھول کر چلی ہے، وہ لعنت والی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔